السلام علیکم دوستو، انسائٹ بائی معذر فخر میں خوش آمدید۔ تحریک لبیک پر پابندی جلتی پر تیل کا کام کر گئی، اور جس طرح میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ حکومت نے بغیر سوچے سمجھے یہ ایک اور کارروائی ایسی کر دی ہے جس کا خمیازہ ہمیں اور آپ کو یقیناً بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت جو مختلف شہر ہیں وہاں پہ موجود جو صحافی ہیں، جو ہمارے کورسپونڈنٹ نیٹ ورک ہوتا ہے عموماً بڑے شہروں سے جو باقی چھوٹے شہروں میں ہیں وہاں پہ نمائندوں کا تقرر کیا جاتا ہے، اور وہاں سے خبریں ہیڈ آفیسز میں آتی ہیں، اور وہاں سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس جگہ پر کیا کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ تو جو کورسپونڈنٹ نیٹ ورک ہے اس وقت اکراس دی پاکستان، وہاں سے تقریباً اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک لبیک پر پابندی کے بعد ایک مرتبہ پھر مظاہروں کے اندر شدت آ رہی ہے، یعنی کہ وہ کہیں بات میری درست نکلی ہے، اگرچہ ہے تو افسوس کا بات کہ ایک مرتبہ پھر شیخ رشید نے آگ بجھانے کی کوشش نہیں کی، آگ پر پانی نہیں ڈالا بلکہ آگ پر پیٹرول ڈال دیا، اور ایسا پیٹرول ڈال دیا جو شاید لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے مزید ان کو تشدد پر آمادہ کرے گا۔ جیسے ہم نے آج لاہور کے اندر بھی ایک واقعہ دیکھا کہ مشتعل مظاہرین نے ایک ہاسپٹل کی ایمرجنسی پر حملہ کر دیا، جو کسی بھی معیار پر اس کی نہ تعریف کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی حمایت کی جا سکتی ہے تو صرف اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور معاملہ ہے جہاں پر حکومت کی نااہلی کھل کے سامنے آتی ہے، اور وہی ہے پابندی کا معاملہ، کیونکہ اگر یہ معاملہ اتنا ہی ضروری تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل وفاقی کابینہ کے 6 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں اس معاملے کو اٹھایا کیوں نہیں گیا، اس معاملے پر بات کیوں نہیں کی گئی۔ تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا فیصلہ اگر کرنا تھا تو وہ کل کابینہ کے اجلاس میں کیا جاتا اور اس کے بعد اس کا اعلان کیا جاتا۔ کل تو صرف یہ کہا گیا کہ ہم قانون کی حکمرانی پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے، ہم راستے کھلوائیں گے، اور راستے کھلوانے کے لیے ہم جو ہے وہ ہر آپشن کو استعمال کریں گے۔ یہاں تک کی بات ہوئی کابینہ کے اندر جس کا اعلان خود وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کیا، لیکن سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے اس ساری صورتحال کے اندر کہ 24 گھنٹے کے دوران ایسی کیا ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ وزارت داخلہ کو اچانک ہی یہ اعلان کرنا پڑا کہ وہ تحریک لبیک پر پابندی لگوانے کے لیے سمری بھجوا رہے ہیں پرائم منسٹر آفس، تاکہ وہ ایک سرکولر سمری کے ذریعے کابینہ کے اراکین سے اس کو منظور کرائے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کل بھی اجلاس تھا، اور آج ایمرجنسی کے اندر پنجاب کی حکومت نے ایک لیٹر میمورینڈم تیار کر کے وزارت داخلہ کو بھجوایا، اور وزارت داخلہ نے اس کے اوپر یہ فیصلہ کر دیا۔ یہاں تک کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ سوال اٹھاتا ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس اس کی کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آئی ہیں جو ہم نے اس فیصلے کے بعد جمع کی ہیں، وہ اس تصویر کا کچھ اور ہی رخ دکھا رہی ہیں۔ وہ یہ رخ دکھا رہی ہیں کہ کچھ انٹیلیجنس اطلاعات کے بعد تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا، اور وہ انٹیلیجنس معلومات یہ تھیں کہ تحریک لبیک پاکستان گزشتہ 3 دن سے اسلام آباد اور پنڈی کو جوڑنے والا جو پوائنٹ ہے فیض آباد، وہاں پر بیٹھنا چاہ رہے تھے اور وہاں پر اکٹھا ہونا چاہ رہے تھے، لیکن حکومت نے وہاں پہ ان کو جمع نہیں ہونے دیا، بلکہ از خود وہاں پر فیض آباد برج کے اوپر کنٹینرز لگا کر اس کو بند کر دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے باقی ایریاز کے اندر جو بے امنی کی کیفیت طاری تھی وہ طاری رہی، اور اس انٹیلیجنس معلومات کا تعلق چونکہ حساس ایریے کے ساتھ تھا، اسلام آباد کے ساتھ تھا، تو وہاں پہ انہوں نے رات کے اندر کچھ کریک ڈاؤنز بھی کیے جس کا بھی آج ان کو ریئیکشن آنے کا امکان تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیک چینل ان کے رابطے جاری تھے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ، اس میں بھی ان کو خاصی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ حکومتی رابطوں کے جواب میں تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ فرانسیسی سفیر سے متعلق موقف میں نرمی لانے پر تیار نہیں ہوئی، اور تحریک لبیک نے یہ کہا کہ ہم نے جو آپ کو اپنا مطالبات کی ایک ڈیٹیلز جو فہرست دی ہے، ہم اس میں سے کسی ایک نقطے پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میری اطلاعات کے مطابق اس گفتگو کے دوران جو تحریک کے جو عمائدین ہیں ان کی اور حکومت کے چند سرکاری افسران
کے ساتھ طے پائی تھی، اس ملاقات میں ان کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ وہ علامہ سعد رضوی کی رہائی کے حوالے سے کچھ راستہ دینے کے لیے تیار ہے۔ حکومت نے ان کو آپشن دیا کہ ہم آپ کو یہ راستہ دینے کو تیار ہیں، ہم سعد رضوی صاحب کو تھوڑا سا یوں کر کے نکال دیتے ہیں باہر، تو آپ اپنے دھرنے ختم کریں، مظاہرے ختم کریں، گھر کو جائیں۔ انہوں نے کہا جناب علامہ صاحب کو وہ اپنے پاس رکھیں، جب وہ باہر آنا چاہیں گے، جب وہ باہر ہم نے لانا ہوگا تو ہم ان کو باہر لے آئیں گے، ابھی آپ ان کو اپنے پاس رکھیں۔ جو ہمارے دو مین مطالبات ہیں، بات انہی پر آ کے رکنی ہے اور وہی طے بات ہے، کیونکہ اس پر آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے، اور یہ معاملہ ہمارا آج کا نہیں ہے، پرانا ہے۔ اس پر ان کو یہ کہا گیا کہ اس معاملے کے اندر بہت زیادہ ہمیں عالمی معاملات کو بھی دیکھنا ہے، پیچیدگیاں ہیں، تو ایک اور آپشن ہم آپ کو دیتے ہیں، اور وہ آپشن یہ ہے کہ ہم اس معاملے کے اوپر قومی اسمبلی اور سینٹ سے ایک قرارداد نہ صرف منظور کرتے ہیں، بلکہ OIC کا فوری طور پر ایک اجلاس، وزارتی سطح پر اجلاس اسی خاص معاملے پر، یعنی کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم اس کو طلب کرنے کی درخواست کرتے ہیں، اس میں طلب کرتے ہیں، اور یہاں پر اس معاملے کو، یعنی کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھانے کے لیے بھرپور ہم اس میں کردار ادا کرتے ہیں، لہذا آپ کو اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ اور تیسرا آپشن ان کو یہ دیا گیا کہ ہم پوری دنیا کے اندر اس معاملے کو، یعنی کہ تحفظ رسالت کو، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کرنے کے لیے ہم علماء کے وفود کو پوری دنیا کے اندر ہم بھجواتے ہیں، تاکہ وہاں کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور جو باقی اشرافیہ ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اپنا موقف سے آگاہ کریں، تاکہ ایک ریلیجس جو ہے نا ہم آہنگی، مذہب بین المذاہب ہم آہنگی کریٹ ہو سکے، لہذا آپ کو اس معاملے میں ہمارا تعاون کرنا چاہیے۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی یہ تمام بھی کام کریں آپ، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے جو جو کچھ کہا یہ سب کچھ آپ ضرور کریں، لیکن ہم اپنے مطالبے سے اب اس پوائنٹ پر آ کے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حکومت کو چونکہ اپنے تمام معاملات کو چلانا ہوتا ہے، لہٰذا وہ کچھ گنجائش اور سپیس جاننا چاہتے تھے تحریک لبیک پاکستان سے، جو ان کو نہیں ملی، جس کے بعد حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر فوری طور پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہاں پر بھی حکومت نے ایک اور بنیادی غلطی کر دی، یعنی کہ ری ایکشن کو یہاں پر بھی کاؤنٹ نہیں کیا گیا، بالکل اسی طریقے سے جیسے علامہ سعد رضوی کی گرفتاری کے وقت ان کے کارکنان کے ری ایکشن کو بالکل بھی کیلکولیٹ نہیں کیا گیا تھا، یہاں پر بھی حکومت نے اس معاملے کو کیلکولیٹ نہیں کیا گیا، نہ اس کے سیاسی مضمرات کو کاؤنٹ کیا گیا اور نہ ہی اس کے یہ جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے امپلیکیشنز ہیں اس کو دیکھا گیا، کیونکہ لا اینڈ آرڈر تو ہم نے 3 دن سے دیکھا کہ کس طریقے سے برے طریقے سے ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے سچویشن، اور پولیٹیکل سچویشن بھی اسی طریقے سے ڈیٹیریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اگر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے تو یہ اور بھی، یہ پاکستان کی واحد جماعت نہیں ہوگی جس پر پابندی عائد کی گئی ہو، کیونکہ پاکستان پر سیاسی پابندیاں اس سے پہلے بھی لگتی رہی ہیں، کافی جماعتوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، جیسے یونینسٹ پارٹی کے دور کے اندر 1954 میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پابندی عائد کر دی تھی۔ اب یہ مثال دے رہا ہوں، اس مثال کا مقصد یہ نہیں ہے بتانا کہ پابندی لگانا کوئی عجیب و غریب کام کیا گیا ہے اس حکومت کی جانب سے، سوال یہ ہے کہ پابندی لگانا عجیب و غریب کام نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی کے اندر کہ پابندی لگنے کے باوجود بھی سیاسی عمل جاری رہتا ہے، سیاسی عمل رکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جماعت جس پر پابندی لگتی ہے وہ کسی نئے نام سے، کسی نئے بینر کے نیچے دوبارہ منظر عام پر آ جاتی ہے اور دوبارہ کام کرتی رہتی ہے۔ یہ ماضی کی مثال میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی ہے جس کے تحت یہ کام شروع ہوا، اور اس کے علاوہ بھی مثالیں، مثال کے طور پر نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی گئی تو وہ عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے آگے میدان میں، ابھی آپ کو پتا ہے پی ڈی ایم کے اندر اس کا معاملہ سارا چل رہا تھا، ابھی ANP نے پی ڈی ایم سے استعفیٰ دیا، باہر نکلے ہیں، تو کہنے مثال دینے کا مطلب یہ کہ پابندیاں مسئلہ کا حل نہیں ہوتی۔ اب TLP پاکستان کی جو نمائندگی ہے یہ اسمبلی میں بھی موجود ہے، اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اسمبلی کے اندر جن لوگوں نے
کرین کے نشان کے تحت الیکشن لڑا تھا، ان کی کیا سچویشن بنے گی؟ کیا وہ نااہل ہو جائیں گے، یا پارٹی ختم ہوتے ساتھ ہی اس پارٹی کے نشان کے اوپر لوگ جنہوں نے الیکشن لڑا ہے وہ فارغ ہو جائیں گے، وہ آزاد حیثیت میں رہ جائیں گے؟ ایک سوال اس حوالے سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی سیاسی امپلیکیشنز بھی ہیں جس کو گورنمنٹ نے کسی بھی صورت کسی بھی لیول پر کیلکولیٹ ہی نہیں کیا، اور جب چونکہ آپ نے رزلٹ کو، ریئیکشن کو کیلکولیٹ نہیں کیا، تو لہٰذا آپ کا جو ایکشن ہے وہ بھی اتنا زیادہ پاورفل نہیں رہ جاتا، اور یہی بنیادی نقطہ ہے جہاں پر حکومت بار بار غلطی پر غلطی ہی کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب سوال ہے ایک چھوٹا سا کہ آپ نے لگا دی پابندی کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ دوبارہ مظاہرے ہوں گے یا دھرنے ہوں گے یا روڈز بلاک ہوں گی، اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا کچھ، اس کے علاوہ تو وہ کرتے بھی کچھ نہیں۔ یا وہ جو آپ کی جو فرنٹ لائن فورس ہے، پولیس یعنی کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ ہو جائیں گے بہت زیادہ ڈی مورلائز اس سچویشن کے اندر، کیونکہ وہ آلریڈی ہی انڈر اٹیک ہیں ٹی ایل پی کے ذریعے، کیونکہ جب دونوں لوگ آمنے سامنے آتے ہیں تو ادھر سے بھی آنسو گیس چلتی ہے، ادھر سے بٹے چلتے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے فرنٹ پہ ہیں۔ اور خود گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق صرف لاہور کے اندر 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، 390 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ٹی ایل پی کے مطابق پورے ملک میں 6 کارکنان ان کے شہید ہوئے ہیں، یہ انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ تو آپ کی جو فرنٹ لائن فورس ہے وہ اس وقت بہت زیادہ ڈی مورلائز ہو چکی ہوگی، اور وہ اس صورتحال کے اندر کس طریقے سے جا کے ٹی ایل پی کو دھرنے سے اٹھائے گی؟ وہ نہیں اٹھا سکتی۔ اسی ریئیکشن کو کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ حکومت کے اس فیصلے کے پیچھے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ والے فیکٹرز بھی موجود ہوں گے، اور جس طریقے سے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اب رینجرز کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور 3 شہروں کے اندر گجرانوالہ، شیخوپورہ اور رحیم یار خان کے اندر رینجرز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کل جاری کر دیا گیا تھا، اور آج حالات کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ مزید شہروں کے اندر بھی رینجرز کو تعینات کیا جائے گا، تو معاملات کی بہتری کی دعائی کی جا سکتی ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ کو میں نے آگاہ کر دیا جو اس وقت سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اور اس ٹی ایل پی پر جو پابندی لگانے کا فیصلہ تھا، اس کے پیچھے کیا اصل کہانی چھپی ہوئی تھی۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔